جاتی ہے، اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی قابو کیا جاتا ہے۔ حاجی صاحب کو اسی مشین پر رکھ دیا گیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن مشین پر رہے، طبیعت میں سدھار آنے لگا، بیماری کم ہوئی، طبیعت اچھی ہوئی۔ جب آرام ملا تو ڈاکٹر نے کہا اب تم گھر جا سکتے ہو، اب تمہیں چھٹی دی جاتی ہے، ڈسچارج کیا جا رہا ہے ہاسپٹل سے، گھر چلے جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈسچارج کر دیا، بل بنا کے دیا، 1 لاکھ روپے کا بل بنا کے دیا۔ حاجی صاحب نے بل کا پرچہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ ڈاکٹر نے کہا حاجی صاحب کیا ہوا، رونے کیوں لگے، آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے آپ کی حیثیت سے زیادہ بل بنا دیا؟ آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بل زیادہ ہو گیا، اس لیے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، اس لیے تو نہیں رو رہے کہ بل زیادہ ہو گیا۔ اتنا سنا ہے تو حاجی صاحب نے کہا ڈاکٹر بل کی بات نہیں، پیسوں کی بات نہیں، 1 لاکھ کی بات نہیں، 1 لاکھ کیا، اگر 2 لاکھ کا بل بھی ہوتا تب بھی میں بڑے آرام سے دے دیتا۔ میں پیسوں کی وجہ سے نہیں رویا، میں بل کی وجہ سے نہیں رویا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کس لیے روئے، رونے کی وجہ بتا دو، رونے کا ریزن بتا دو، سبب بتا دو۔ تو ڈاکٹر سے حاجی صاحب کہنے لگے تیرا بل دیکھ کے نہیں رویا، میں اللہ کے کرم کو یاد کر کے رویا ہوں۔ 3 دن تیری مشین پہ رہا، 3 دن تو نے آکسیجن دی ہے، 3 دن تیری مشین نے دل کی دھڑکنوں کو کنٹرول کیا، 3 دن تیرے اسپتال میں رہا، تو نے 1 لاکھ کا بل بنا کے دے دیا۔ مجھے اللہ کا کرم یاد آ گیا، میرا پروردگار 60 سال کی میری زندگی ہو گئی، ہر دن میرا خدا مجھے آکسیجن بھی دیتا ہے، ہر دن میرا پروردگار میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی چلاتا ہے، ہر دن میرا خدا مجھے بیماریوں سے، وباؤں سے بچاتا ہے، ہر دن میرا خدا مجھے آکسیجن دیا کرتا ہے، لیکن میرے خدا نے آج تک مجھے بل بنا کے نہیں دیا ہے۔ بولو کبھی اللہ نے کوئی بل مانگا تم سے کہ میں تمہیں آکسیجن دیتا ہوں، مجھے اس کی قیمت دو، اس کا بل دو؟ کبھی اللہ نے کچھ مانگا تم سے کہ میں تمہیں روزانہ تازہ فریش ہوا دیتا ہوں، میں تمہیں کھانے کو پھل دیتا ہوں، سبزیاں دیتا ہوں، غلہ دیتا ہوں، اناج دیتا ہوں، سب کچھ دیتا ہوں؟ رب نے کبھی قیمت مانگی؟ اگر اللہ قیمت مانگ لینا تو پروردگار کی ان نعمتوں پر ہماری اوقات نہیں کہ ہم قیمت ادا کر سکیں۔ یہ فقط اس کا کرم ہے، یہ فقط اس کی عطا ہے، یہ فقط اس کے احسانات ہیں۔ تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم کے احسانات کو یاد کیا کرو تو اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، اس لیے کہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتیں اللہ بڑھا دیا کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیا کرتا ہے، اللہ اس پر اپنے کرم اور عطاؤں اور عنایتوں میں اضافے کر دیا کرتا ہے، پروردگار کا کرم بڑھتا چلا جاتا ہے، پروردگار کی عطائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اے میرے سنی مسلمانوں، اے نبی کے عاشقوں، ذرا غور سے سنو، آؤ ذرا مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں آئے ہو۔ وہ خدا جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا، وہ پروردگار جس نے تمہیں اور مجھے بنایا، وہ تمہارا میرا خدا، وہ خالق کائنات جس نے لفظ کن سے کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ خدا جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، اور اتنی بڑی کائنات بنانے کے لیے اے لوگوں ذرا غور تو کرو، ہم چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، ہم چھوٹا سا مکان بناتے ہیں، کوئی مالدار اپنی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی بنگلہ بناتا ہے، اسے انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے، پہلے انجینئر نقشہ تیار کر کے دیتا ہے، پھر وہ مکان تیار ہوتا ہے، پہلے انجینئر نقشہ بناتا ہے، انٹیریئر ڈیزائنر آتا ہے، وہ الگ آپ کو ڈیزائننگ کے بارے میں بتاتا ہے، انٹیریئر کیسا رہے گا۔ چھوٹا سا مکان بنانے کے لیے ایک انجینئر چاہیے، انٹیریئر والا چاہیے، پینٹ والا
سنو، پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے اتنی بڑی کائنات کو بنا دیا، مگر سنو میرے عزیزو، اللہ نے کسی انجینئر سے نقشہ نہیں بنوا. تمہارا یہ مشن خطرناک ہوگا، یاد رہے. تمہاری زندگی میرے لیے، میری زندگی سے اللہ نے کسی انٹیریئر ڈیزائنر کو نہیں بلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کسی کو ایسا نہیں کیا کہ اس کے ڈیزائن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی انجینئر کی ضرورت پڑی ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا دنیا کو پیدا کیا جائے. اللہ نے فرمایا کن ہو جا فیکن، پھر ساری کائنات پیدا ہو گئی. وہ سپر پاور ہے، وہ سپر پاور، اس کی شان کیا ہے؟ پروردگار عالم کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ سپر پاور، طاقت والا، قدرت والا، وہ ہمارا خدا ہے. ہم اس خدا کا نام لیتے ہیں، اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں. اور یہ بھی فقط اس رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم راہ حق پر ہیں اور ہم رب کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکاتے ہیں. ورنہ میاں دنیا میں کتنے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہو؟ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے لوگ ہیں. کوئی آگ کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے، آگ کے سامنے جھکا ہوا ہے. کوئی پتھروں کو اپنا معبود مان کر ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے. کوئی دریاؤں کو، پانی کو، بہتے پانی کی موجوں کو خدا مان بیٹھا، اس کے سامنے سر جھکا دیا. خدا کی تلاش میں لوگ نکلے، کسی نے دریاؤں کے آگے سر جھکایا، کسی نے پتھروں کے آگے سر جھکایا. خدا کو ڈھونڈنے چلے لوگ، لیکن خدا نہ مل سکا. کسی نے خدا مان لیا پتھروں کو، کسی نے پیڑوں کو، درختوں کو خدا مان لیا. اس رب کا احسان مانو کہ اس پروردگار عالم نے تمہیں اور مجھے گمراہوں کے درمیان نہیں رکھا، اللہ نے کفر میں مبتلا نہیں رکھا. یہ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس رب کا کرم نہیں تو کیا ہے کہ اس پروردگار نے آپ کو اور مجھے صاحب ایمان بنایا ہے. ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے مومن بنا دیا. اے لوگو، اللہ نے مومن بنایا تو شان بھی کتنی بلند کی، اور مجھے اور آپ کو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. مومن بنانے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم کیا کہ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دیا ہے، تاجدار مدینہ کا غلام بنا دیا ہے. اے لوگو، ہم اپنی قسمتوں پہ جتنا ناز کریں کم ہے، اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے کان میں اذان پڑی گئی، ہمیں بتا دیا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے کان میں پڑھ کر بتا دیا گیا، او پیدا ہونے والے، او دنیا میں آنے والے، خوش ہو جا کہ تم مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا ہے. یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ یاد کرو رب کے احسانات، اس کے کرم کو یاد کرو. میری تمہاری انسان کی اوقات کیا تھی؟ یہ فقط پروردگار عالم کا کرم ہے، خالق کائنات کا کرم ہے کہ ہم دنیا میں موجود ہیں. اچھا، انسان اگر اپنی حقیقت کو دیکھے، کیا حقیقت ہے انسان کی؟ اللہ عزت نہ دیتا تو انسان کی اوقات کیا؟ اللہ نے عزت دی ہے. حقیقت یہ ہے انسان کی میرے عزیزو. اچھا، انسان کے وجود کو اللہ نے دو چیزوں سے آراستہ کیا. کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے. ایک یہ جسم ہے، ایک روح ہے. دو چیزیں ہیں. جسم کیا ہے؟ یہ جسم مٹی سے بنا ہے، ایک دن مٹی میں مل جاتا ہے.
جسم مٹی سے بنایا، پروردگار نے مٹی سے بنائے تو واپس اسے مٹی میں ملنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، پروردگار عالم نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پروردگار عالم نے فرمایا یہ جو جسم ہے نا مٹی ہے، فرمایا انسان تجھے ہم نے مٹی سے بنایا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر واپس تجھے مٹی میں ملا دیا جائے گا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر وہ دن بھی آئے گا کہ اسی مٹی سے تجھے دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، مگر مٹی سے بنانے کے باوجود عزت کتنی عطا کی ہے، اللہ نے اشرف بنا دیا، کتنی عزت عطا کی اللہ نے، افضل بنا دیا۔ شیطان تو اسی حسد میں مر گیا، وہ کہتا تھا میں افضل ہوں، مگر پروردگار نے فرمایا کہ میں نے افضلیت کا تاج تو انسان کو عطا کر دیا، میں نے افضلیت کا تاج تو آدم کے سر پہ سجا دیا۔ اللہ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پروردگار عالم خالق کائنات نے، اچھا غور کرو، انسان کو بنایا اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اب ذرا بنانے کا پروسیس بھی دیکھیں اللہ نے کس طرح سے بنایا۔ اللہ نے فرشتوں کے درمیان فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا، تمہارے میرے خدا نے فرشتوں کے درمیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پڑھو میرے عزیزو، قرآن بتاتا ہے، قرآن سنا کرو، قرآن کو سمجھا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے نہیں پڑھتے قرآن کو۔ آج تو ہمارا حال یہ، سال میں ایک مرتبہ جب رمضان آ گیا ہم نے طاقوں سے قرآن کو اٹھا لیا، ہم نے ایک مرتبہ سال میں قرآن کی تلاوت کی، ہم نے سمجھا بس کام ہو گیا، قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو گیا، اس کے بعد میں پھر قرآن کو طاقوں میں رکھ دیا۔ نہیں میرے پیارے، سال میں ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے قرآن مجید نہیں دیا اللہ نے، یہ تو دستور حیات ہے، یہ تو آئین زندگی ہے، یہ تو نظام خدا ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اے لوگوں غور کرو، پروردگار عالم نے قرآن مجید عطا کیا، اب اللہ نے قرآن میں انسان کے پیدا کرنے، اس کی تخلیق کے پروسیس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے، لوگوں غور کرو، پروردگار عالم نے فرشتوں کے درمیان فرمایا، اللہ نے اعلان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے جب پیدا کر دیا نا تو پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ یہ عزت دی اللہ نے انسان کو، اور پیدا کرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پروردگار عالم نے فرمایا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ۔ اب یہاں سے میرے لفظوں کو ذرا توجہ سے سننا، اللہ نے کیا فرمایا؟ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ بات تو طے ہو گئی نا، یہ تو اللہ نے اعلان کر دیا نا کہ انسان کو بنایا جا رہا ہے زمین کے لیے، خلافت عرضی دی جائے گی، زمین کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ مگر اب ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ، اور تم سب جانتے ہو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، پہلے انسان کو جب پیدا کیا تو اعلان تو یہ تھا کہ زمین میں اپنی خلافت عطا کروں گا، زمین میں خلیفہ بناؤں گا، لیکن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے رکھا کہاں پر؟ جانتے ہو کہاں؟